قرآن میں یہ ذکر کیوں نہیں ہے کہ اگر خامد سرکشی کرے تو عورت سے خود کو دور کرے اور وقت آنے پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے؟ مجھ سے کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اور جدید تہذیب کے مابین کیا کوئی فرق ہے؟ انسانیت کا سفر ہے نا جو جاری ہے، اس میں جدید قدیم میں بہت سے اختلافات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو مغربی تہذیب دنیا پر غلبہ رکھتی ہے وہ اپنے اندر بے پناہ خوبیاں رکھتی ہے، اس کے انسانیت پر بڑے احسانات ہیں۔ اس نے سائنسی ایجادات کے ذریعے سے زندگی میں بے پناہ سہولتیں پیدا کر دی ہیں، اور جو لوگ علوم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوشل سائنسز میں بھی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے اس وقت مغرب کا۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہمارے اور ان کے زاویہ نظر میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں تین چیزیں اگر آپ بالکل پن پوائنٹ کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے اور ان کے زاویہ نظر میں فرق واقع ہو گیا ہے، تو وہ تین چیزیں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی میں بے شمار چیزیں مشترک ہیں، بلکہ اخلاقی معاملات میں بھی، خاص طور پر اجتماعی اخلاقیات میں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں تو اجتماعی اخلاقیات کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے قطار بنانی ہے، آپ نے کم نہیں تولنا، آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، آپ نے دھوکہ نہیں دینا، یہ جو اجتماعی اخلاقیات ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ یعنی آپ اطمینان کے ساتھ دوا بھی نہیں لے سکتے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ کسی مسلمان کی بنائی ہوئی ہے، اس میں ملاوٹ کا امکان نہیں ہوگا۔ لیکن مغرب میں یا مغربی ملکوں میں یا مغربی اقوام میں یہ اخلاقیات بہت غیر معمولی سطح پر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، لیکن بحیثیت مجموعی معاشروں میں ان کو ایک قدر کی، ایک ویلیو کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی اختلاف جہاں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، وہ تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے حفظ فروج، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ خاندان کے ادارے کے لیے بدکاری کو گناہ ہی نہیں جرم ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ بدکاری کو گناہ مانتے ہیں، وہ بھی خاص طور پر شادی کے بعد، لیکن جرم نہیں مانتے۔ جرم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ریاست کو حق حاصل ہو گیا یا معاشرے کو کوئی سزا بھی دے۔ تو ہمارے ہاں حفظ فروج اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ حفظ فروج قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی شرمگاہوں کو محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے یہ وہاں کمزور ہوئی ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے بعض موقعوں کے اوپر بالکل ہی بے پرواہی کے عمل میں داخل ہو گئی ہے۔ تو ہم اس پر اصرار کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید اصرار کرتا ہے، مذہبی فکر اصرار کرتی ہے، علم و عقل اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، شرمگاہوں کے معاملے میں وہی بات ٹھیک ہے جو اللہ نے کہی ہے کہ اس کو صرف میاں بیوی کے درمیان حلال ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے فرق مراتب۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہے، سب برابر ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کے سب انسان ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے مکمل مساوات ہے، لیکن رشتوں میں مساوات نہیں ہے۔ یعنی میرے باپ میں اور مجھ میں خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن باپ باپ ہے۔ اس کو فرق مراتب کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم باپ کو ایک درجہ بلندی پہ رکھتے ہیں، ماں وہ باپ سے بھی 2 درجے اوپر ہے۔ یعنی یہ رشتے کا فرق ہے، فرق مراتب ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ماں بھی ایک عورت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ ماں کے مرتبے پر جاتی ہے تو پھر اس کو بہت سے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک بزرگ بیٹے کو بھی بلا کے تنبیہ کر دے، توجہ دلا دے، بلکہ کان بھی گرم کر دے، تو ہم بڑے اطمینان کے ساتھ قبول کرتے ہیں اس کو۔ یہ ہماری تہذیب اور ہماری روایت ہے، اور یہ تہذیب ہمیں ہمارے مذہب نے سکھائی ہے۔ ہمارے یہاں فرق مراتب ہے، یعنی جب رشتے قائم ہوتے ہیں تو رشتوں میں مراتب کا فرق قائم رہنا چاہیے، عزت قائم رہنی چاہیے۔ بیٹا اور باپ بالکل برابر ہیں۔ اگر باپ سرکشی اختیار کرے تو ہم بیٹے کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ باپ کا گریبان پکڑ لے، لیکن بیٹا سرکشی کرے اور باپ اس کو تنبیہ کرے، توجہ دلائے، یا اس کے کان گرم کرے، تو ہمارے یہاں اس پہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ باپ بھی اگر حدود سے تجاوز کرے گا، اگر کوئی غلط بات کرے گا تو اس کو بھی روکا جائے گا، تاہم یہ فرق قائم رہے گا کہ ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے۔ تو جو بیوی اور، یعنی دیکھیے عورت اور مرد کا سوال نہیں ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ بلند درجے پر چلی گئی ہے، بلکہ 3 درجے اوپر چلی گئی ہے۔ بیوی اور شوہر کے تعلق میں بھی شوہر گھر کا سربراہ ہے، اور اس کو یہ ریسپیکٹ ملنی چاہیے کہ اگر وہ سرکشی اختیار کرے گا تو پھر سزا کے لیے معاشرے کے پاس جائے گا۔
جیسے باپ سرکشی کرے گا تو سزا کے لیے معاشرے کے پاس جائیں گے. تو یہ فرق ہمارے یہاں ملحوظ رکھا گیا ہے. اس لیے آپ اپنا عصا ضرور تیار کر لیں, مارنے کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں.